السلام علیکم، جمعہ مبارک ہو۔ میں پہلے بھی کسی دوسرے کانٹیکس میں بات کرنا چاہ رہی تھی اس کو، لیکن اب ایک پوسٹ پڑھی تو اس کے کانٹیکس میں بڑا اچھا ہو جائے گا ایکسپلین کرنا۔ پوسٹ پڑھی پاکستان کی کہ دیندار عورت سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا، اور نیچے لکھا دیندار مرد سے نہیں۔ بھی کیا ہے؟ دین آپ کا سسٹم ہے۔ سسٹم کیا ہے؟ آپ جو سوسائٹی لے کے چل رہے ہیں وہ آپ کا دین ہے۔ مذہب آپ کی عبادتیں، اور وہی سسٹم مذہب کو آپ جب سسٹم میں لاتے ہیں، اس کے سارے احکامات کو جب آپ سسٹم میں انکارپوریٹ کرتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، آپ چیٹنگ نہیں کر رہے، آپ بزنس کر رہے ہیں تو بھی آپ چیٹنگ نہیں کر رہے کہ منافع خوری نہیں کر رہے، اگر آپ اپنا گھر چلا رہے ہیں، گھر میں بھی آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، اپنی ذات سے ہرٹ نہیں کر رہے، تو یہ آپ کا دین، آپ کا جو ریلیجن جو آپ نے قرآن سے احکام لی اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آپ یہاں پہ دنیا میں آئیں قرآن کے احکام کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ پاکستان کا نظریہ یہ ہے کہ جی دین جو ہے وہ صرف حجاب میں چھپ جانا ہے، نہیں، اتنا آسان نہیں ہے، اتنی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں دین میں ہارڈ ورک ہے۔ آپ اپنے سسٹم کو کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ تم میں سے بہترین خیر اس شخص میں ہے جو دوسروں کے لیے خیر ہے، یعنی آپ کا جو آپ کی سوسائٹی میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں خیر ہو تو آپ کو وہ لوگ رکھنے ہیں اپنی سوسائٹی میں جن کے اندر خیر ہے اور جو نفع بخش ہیں۔ تو تم میں سے خیر انسانوں میں سے، ناس میں سے وہ ہے، خیر الناس، سب سے خیر والا انسان وہ ہے جو کہ نفع بخش ہے، جو نفع دے رہا ہے۔ سیدھی بات، اب اگر آپ نے کسی کو نفع دینا ہے تو آپ کے پاس کوئی اسکل ہونی چاہیے۔ سیدھی ہم آپ کے لیے اچھا چاہتے ہیں، یہ باتیں نہیں ہوتی۔ باتوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، باتوں سے کسی کا گھر نہیں چلتا، باتوں سے بجلیاں نہیں بنتی۔ آپ کو کرنا ہے، اگر اب آپ دین پر آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی اسکلز پالش کرنی ہے کہ میری اسکلز ڈے بائی ڈے بڑھیں۔ جب تک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کال نہیں کرتے، یعنی اپنے پاس نہیں بلاتے، تو مجھے اس وقت تک اپنی اسکلز انکریز کرنی ہے۔ ہارڈ ورک پہ آپ نکلیں گے، آپ لوگوں میں نہیں فضول بیٹھیں گے، باتیں نہیں بنائیں گے، آپ دوسروں کی گوسپس نہیں کریں گے۔ آپ کو پتا ہوگا میرا یہ ٹارگٹ ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ساتھ والے نے یہ کیا تو مجھے یہ کرنا ہے۔ آپ کے جو مائنڈ میں اللہ نے آپ کو جو فارمیٹ دیا ہے، آپ اس کو لے کے چلیں گے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ چیز ایسی ہو۔ انوینشنس ایسی ہی ہوئی تھیں کہ جب وہ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ چل نہیں پا رہے ہوتے تھے تو انہوں نے پہیوں پہ بٹھا کے چلانا شروع کیا، اور پھر گاڑیاں اس سے انوینشنز ہوئیں۔ تو ان کے جذبات میں خیر تھی اور اللہ نے اس کو کامیابی دی۔ تو خیر صرف دوپٹے میں، ٹوپی میں لپٹی ہوئی خیر نہیں ہے، یہ اس انسان کا پرسنل گیٹ اپ ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، وہ دوسروں کو تنگ تو نہیں کر رہا، وہ دوسروں کے لیے برائی تو نہیں بول رہا۔ غیبت کا کہا ہے کہ غیبت جو ہے وہ تباہی ہے، تو آپ کی سوسائٹی میں غیبت ہی تباہی ہے۔ یہ جو عورتیں سر پہ دوپٹے رکھ کے دوسروں کے بارے میں غیبت بولتی ہیں، ان کو آپ سنتے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ اسٹرانگ وومنس کو کہیں پسند نہیں کیا جاتا، جبکہ وہ سوسائٹی کی بیک بون ہے۔ اگر وہ نہ ہوں تو آپ کی سوسائٹی کولیپس ہو جائے گی۔ تو جب آپ اسلام کو پڑھتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، اپنے مذہب کو پڑھتے ہیں، تو آپ آٹومیٹکلی آپ کا ذہن کہتا ہے کہ میں اگر اس سسٹم کا حصہ ہوں تو میرے پاس اسکلز ہوں۔ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایفرٹس اپنی کمفرٹ زون سے نکلے ہوتے ہیں، آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے دوسرا کیا سوچے گا میرے بارے میں، آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے، میں یہ ٹارگٹس جا کے میرا نامہ اعمال کھلنا ہے تو میرے پاس کیا ہے، اس میں جب کھلے گا تو میرے پاس کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ تو آپ کا آٹومیٹکلی جو دماغ ہے نا، وہ صرف جو ایک آپ کو مولوی صاحب جو تھے نا، انہوں نے کوئی پروفیشن پرسیو نہیں کیا، اب ان کو 24 گھنٹے میں کچھ کرنا تھا تو وہ فتوے دیتے رہے۔ جس کو اگر اپنے 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے نا، وہ ٹائم مینیج کرے گا اپنا کہ مجھے اس میں یہ بھی کرنا ہے، مجھے اس میں اپنے گھر کی یہ روٹین بھی رکھنی ہے، وہ اننیسیسری چیزیں نہیں کرے گا۔ آپ کے معاشرے نے جو عورت کو ٹاسک دیے نا، گھر کے برتن یہ وہ، آپ کا کچن، اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کچن کا ٹائم 1 گھنٹہ ہو بس۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اور چیزیں دیکھنی ہیں، اس 1 گھنٹے میں جتنے دھل رہے ہیں، برتن دھل رہے ہیں، اس کے بعد اگر وہ گھر میں اگر کچھ چیزیں آپ کی رہ بھی جاتی ہیں تو اٹس اوکے، وہ ناپاک نہیں، ان میں کوئی، اللہ معاف کرے، کوئی جو ہے وہ نجاست نہیں پڑی ہوئی۔ تو اپنے ٹائم کو مینیج کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو سوسائٹی کو، لوگوں کو جو دیا ہے نا کہ بس ادھر رگڑو ادھر رگڑو ادھر کرو ادھر کرو، تو اور کام نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے؟ وہ اور کام اور چیزیں نہیں سوچ پاتے، تو ان کو سوچنے دیں۔ جو آپ کے لوگ باہر آگے نکلے ہیں وہ سوچتے ہیں،
تو قرآن میں خود ہے کہ اس میں نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ تو اگر قرآن پڑھیں اور اس کی ایک آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ واقعی کہتے ہیں کہ یہ تو حکمت سے بھری ہوئی ہے، کہ یہ فارمیٹ اگر ہمارا ہوتا تو ہم آگے جاتے۔ تو جب میں نے وہ پڑھا کہ جو حسنات ہیں وہ سیئات کو مٹا دیتے ہیں، یعنی بہت سارے اچھے کام جس کو نیکی بھی کہہ لیں، نیکی کے کام کیا ہوں گے، کسی کی زندگی کو ایز کرنا نیکی ہوگی۔ تو آپ جو اونٹوں پہ سفر کر کے جاتے تھے وہ اب آپ ایروپلین میں جاتے ہیں، تو کسی نے آپ کی زندگی آسان کی ہے، اس کا وہ اجر اللہ سے دے رہے ہیں۔ تو آپ نے جو آپ کو لوگ دین سکھا رہے تھے نا، بیسیکلی وہ فارغ تھے، ان کو اپنا پیٹ بھرنا تھا، تو وہ اس کو پروفیشن بنا لیا۔ دین کوئی پروفیشن نہیں ہے، قرآن کسی پروفیشنز کے لیے نہیں آیا ہے، وہ تو سارے بنی نوع اور جنوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس کو آپ نے جب ایگزیکیوٹ آپ کر رہے ہیں تو وہ کیوں کمپارٹمنٹس نکلے کہ جی جو اس میں بہتر ہے وہ اس میں ایکسلنس لے لے اور اپنی زندگی اچھے سے گزار کے جائے، جس کا مائنڈ اللہ نے اس طرح سے فوکس کیا ہے کہ وہ انجینئرنگ کی طرف وہاں جائے، ہر چیز میں۔ پھر پریکٹیکل اسکلز کی وہی حسنات کیا ہیں؟ آپ کی پریکٹیکل اسکل، تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو، جو تم کہتے رہے ہو وہ نہیں۔ موسیٰ کچھ بھی کہتے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، بہت 100% یو آر بیسٹ پرسن، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے، منافق۔ اور منافق سب سے نیچے درجے میں ہوں گے جہنم کے۔ اور آپ جن لوگوں سے سیکھ رہے ہیں ان کو قرآن کی آیتوں پہ رکھ کے دیکھیں کہ کیا یہ اللہ کے فارمیٹ پہ ہیں۔ کسی کا بڑا ہونا وہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا ہے، وہ بزرگی میں نہیں آتا، وہ ہو گیا پہلے پیدا، اب آپ اس کو بعد میں پیدا نہیں کر سکتے۔ تو ٹھیک ہے، اس کی ایک ڈس ریسپیکٹ نہیں کریں، لیکن اس کو ڈس ریسپیکٹ بھی نہیں کرنے دیں کہ آپ چھوٹے ہیں تو ڈس ریسپیکٹ کریں گے وہ آپ کو کرے۔ تو جو آپ سے پہلے پیدا ہو گئے وہ ہو گئے، وہ عمر میں بڑے ہیں، وہ بزرگی میں بڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں تو قرآن میں ہوتا کہ جی سارے جو 50 یا 60 ایئرس سے ہوں گے وہ جنتوں میں جائیں گے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ تو جو نیک عمل کرے گا وہ جنتوں میں جائے گا، عمل نیک کرے گا، کہہ کچھ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ عمل میں پور ہوتے ہیں اور وہ جو بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ان کو اس کا صلہ مل جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا رکھتے نہیں ہیں۔ اب حسنات کی بات آ رہی ہے، تو حسنات آپ کی برائیوں کو مٹاتے ہیں۔ جب آپ اچھی اسکلز کریں گے، آپ کسی کی جان سیو کر رہے ہیں، آپ کسی کو آسانی دے رہے ہیں، وہ ٹائم آپ کا اچھے کاموں میں گزر گیا، 24 گھنٹوں میں سے آپ کے پاس جو تھوڑا سا ٹائم رہا وہ ہوگا بھی، تو وہ جو ہے وہ کمپنسیٹ اللہ کریں گے، آپ کو نیکیوں میں بڑھائیں گے، آپ کا مائنڈ اس طرف ہوگا مجھے ایفرٹس ڈالنی ہیں، مجھے اچھائی کی طرف جانا ہے، مجھے ایفرٹس ڈالنی ہیں۔ آپ کا جو سسٹم ہے اگر آپ اس پہ چلتے رہے تو آپ پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے۔ پاکستان میں ہندوازم کو کنورٹ کر دیا کہ اللہ نے یہ کہا اور نہیں، قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا کہ میری باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اگر آپ نے اسلام کو سیکھنا ہے تو آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، بغیر قرآن پڑھے اگر آپ اپنے آپ کو اچھا مسلم کہتے ہیں تو وہ آپ اپنے آپ کو دھوکے میں خود رکھا ہوا ہے، وہ اللہ نے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھا ہوا، آپ نے خود رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو دھوکے میں۔ آپ ایک دفعہ قرآن پڑھیں تو پورا، پھر آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا، لوگ جنہوں نے قرآن کو چینج کرنے کے لیے پڑھا وہ خود مسلم ہو گئے، ٹرن ہو گئے، سبحان اللہ، کہ اتنی بہترین باتیں تو ہمیں کسی کتاب میں بھی نہیں ملی ہیں۔ تو جس کو آپ اپنی کتاب کہتے ہیں اس کو پڑھیں تو صحیح، اس کو پڑھیں تو صحیح، کیونکہ آپ کا کوئی کوشچنر نہیں آ رہا، آپ کا کچھ نہیں آ رہا۔ اب جو بھی اسلامی اس میں کتنی صورتیں ہیں، وہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں۔ اب وہی والی بات کہ سورہ کہف ہم روز پڑھتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ کس میں آیا، کہ آرام سے جاؤ، اس میں کھانے کا ذکر ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تو ذکر ہے ہی نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کے کانٹیکس میں، فرعون کے کانٹیکس میں تو سورہ کہف میں ذکر ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ کسی نے لکھ دیا ہے تو نرمی سے بات کرو فرعون سے، تو پھر فرعون کو نرمی سے ہی بات کرتے رہتے، اس کو غرق کیوں کیا؟ پوچھو تو صحیح، اللہ نے تو ہلاک کیا نا، جب ان کو نرمی سے بچایا گیا، نہیں ٹرن ہوئے تو ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے۔ بار بار ان کو جو ہے وہ سمجھایا گیا، نہیں سمجھے تو ہلاک ہو گئے۔ یہ نہیں کہ جی اگر فرعون کی طرح کرتے رہو گے تب بھی دوسرا آپ سے نرمی سے بات کرتے رہے، یار پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اور اسی میں حضرت ذوالقرنین کا ہے کہ جب ان کو بادشاہت دی گئی تو انہوں نے کیا کہا، یہ بتائیں نا کیا کہا انہوں نے، حضرت ذوالقرنین نے انہوں نے کہا کہ جو نیک کام کرے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اور جو گناہ کرے گا تو ہم